الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ویورز کو السلام علیکم۔ حنظلہ نامی نوجوان ایک خوبرو اور خوششکل نوجوان تھا۔ کردار کی پاکیزگی کا عالم یہ تھا کہ بھری جوانی میں بھی راہ چلتے ہوئے نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا۔ اس کی پاک بازی اور شرافت کا شہرہ چار دانگے عالم میں پھیل چکا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں پروان چڑھا تھا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح و شام نگاہوں سے زیارت نصیب ہوتی تھی۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نشے میں مست جوانی کی منزلیں طے کرتے کرتے جب شباب کے عروج پر پہنچا تو ایک دن ماں نے بیٹے کو اپنے سامنے بلایا اور کہا، بیٹے اب تو جوانی کی اس دہلیز پر آ پہنچا ہے کہ مجھے آج اپنے ارمان پورے کرنے کا موقع مل گیا ہے۔ وہ ارمان جو برسوں میں نے سینے میں چھپا کر رکھے، جن خوشیوں کے سہارے، جن مسکراہٹوں کے سہارے میں نے اپنی زندگی کے تلخ لمحات بیتائے، آج ان خوشیوں کے پورا ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ آج ان آرزوؤں کے پورا ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ بیٹے ایک سنت ادا کرنے کا وقت آیا ہے۔ اجازت اگر تیری طرف سے مل جائے تو میں تیرے لیے کوئی رشتہ تلاش کروں۔ بیٹے نے ماں کی بارگاہ میں عرض کیا کہ پیاری اماں جان، میں نے اپنی زندگی، اپنی جوانی، اپنا تن من دھن سب کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر لا کر رکھ دیا ہے۔ اب تو زندگی کا صرف ایک ہی مقصد ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک پر اپنی جان قربان کر دوں، جام شہادت حاصل کر لوں۔ وہ شخص جو ہر وقت سر پر کفن باندھ کر پھرتا ہو، جو شوق شہادت میں ہر وقت مست نظر آتا ہو، بھلا وہ کیسے اپنی زندگی کسی اور کے سپرد کر سکتا ہے؟ ماں نے بیٹے کا ماتھا چوما اور کہنے لگی، بیٹا میں تیرے جذبات کی قدر کرتی ہوں، میں تیرے عشق پر 100 بار قربان، لیکن ایک ماں کے بھی تو ارمان ہوتے ہیں، اور خود اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تو سنت ہے۔ سنت کی ادائیگی کے لیے ہی تم مان جاؤ اور ہاں کر دو، تاکہ تم رشتہ ازدواج گزار سکو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ادا کر سکو۔ میری تو آرزو یہی ہے، میری تو خواہش یہی ہے کہ میرے بچے کا گھر بس جائے۔ ماں کے خوبصورت جملوں نے حنظلہ نامی نوجوان کو سر جھکانے پر مجبور کر دیا۔ سر ماں کے گھٹنوں پر رکھا اور عرض گزار ہوا، ماں جیسا تو چاہے تیرا بیٹا ویسے ہی راضی ہے۔ ماں خوش ہو گئی، اپنے لال کو سینے سے لگا لیا اور رشتہ تلاش کرنا شروع کر دیا۔ اس خوبصورت نوجوان سے شادی کرنے کے لیے کون تیار نہ ہوگا؟ شہر کے اندر کئی نوجوان لڑکیاں جن کے دل حنظلہ کے لیے دھڑکتے تھے۔ چنانچہ کچھ ہی دنوں میں ایک خوبصورت دوشیزہ سے حنظلہ کا رشتہ پکا ہو گیا، اور پھر کچھ دن بعد ان کا نکاح ہو گیا۔ آج شادی کی پہلی رات تھی، دو تڑپتے ہوئے ارمانوں کے ملاپ کی رات تھی۔ آج حنظلہ اپنی پاکیزہ سیرت اور کردار کے ساتھ اپنی زوجہ محترمہ کے پاس پہنچے، نقاب اٹھایا اور خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر سبحان اللہ زبان سے نکلا۔ رات گزری اور رات ارمانوں میں بھیگ گئی۔
اتنے میں حنزلہ کی آنکھ کھل گئی، بے چینی کے عالم میں کان لگا کر سنا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منادی اعلان کر رہا تھا۔ الفاظ کچھ یوں تھے: دین اسلام پر کفار نے حملہ کر دیا ہے، نوجوانان اسلام جلد از جلد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خاطر اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں فوراً حاضر ہوں، اور کچھ ہی دیر میں مجاہدین اسلام کا قافلہ مارکہ کارزار کی طرف روانہ ہوگا۔ حنزلہ نامی نوجوان بے چین ہو گیا، فوراً تیار ہوا اور اپنی بیوی سے رخصت چاہی۔ ایک رات کی دلہن نے اپنے دولہا کے دامن کو تھام لیا اور عرض گزار ہوئی: میرے سرتاج، جہاں خوش نصیبوں میں آپ کا نام لکھا جائے گا وہاں مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلیے، میں بھی کہیں آخری صف میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں کے ساتھ شامل ہو جاؤں گی۔ حنزلہ نے بڑی محبت سے جواب دیا: کیا تیری یہی قربانی کافی نہیں کہ تو مجھے بخوشی میدان جنگ میں جانے کی اجازت دے رہی ہے؟ اگر اللہ تبارک و تعالی نے مجھے زندگی بخشی تو پھر تجھ سے ملاقات ہوگی، اور اگر اللہ رب العزت نے میری دعاؤں کو، آرزوؤں کو قبول کر لیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر قربان ہونے کا شرف عطا فرما دیا تو پھر جنت میں اللہ کے فضل و کرم سے ملاقات ہوگی۔ مجاہدین کی صفوں میں مجھے تلاش کرنا، انشاءاللہ ضرور وہی ملاقات ہوگی۔ حنزلہ یہ کہہ کر گھر سے باہر چلے گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مسلمان مجاہد اکٹھے ہوئے، اور صبح ہونے سے پہلے ہی یہ قافلہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں میدان کارزار کی طرف روانہ ہوا۔ میدان جنگ سجا ہوا تھا، جنگ کا نکارہ بجا اور ایک گھمسان کی لڑائی شروع ہوئی۔ چشم فلک نے دیکھا کہ حنزلہ جیسا خوبرو نوجوان بڑی بے جگری سے کفار کا مقابلہ کر رہا ہے۔ کئی کفار کو اپنی تلوار سے واصل جہنم کرتے کرتے ایک ایسا مقام بھی آیا کہ کسی بدبخت کا تیر حنزلہ کے جسم میں پیوست ہو گیا۔ خون کا ایک فوارہ جسم سے باہر آیا۔ جب تک خون کا ایک قطرہ اور ذرہ برابر سکت جسم میں موجود تھی، حنزلہ کفار سے لڑتے رہے، یہاں تک کہ آپ نے جام شہادت نوش کیا۔ مارکے کے اختتام پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہدائے اسلام کی لاشوں کو اکٹھا کرنے کا حکم فرمایا، لیکن حنزلہ کی لاش کہیں نہ مل سکی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی جانب نگاہیں اٹھا کر دیکھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ زیبا پر بہت ہی خوبصورت مسکراہٹ تھی۔ ارشاد فرمایا: حنزلہ کو فرشتے غسل دے رہے ہیں۔ کچھ ہی دیر کے بعد صحابہ نے آ کر اطلاع دی کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حنزلہ کی لاش مل گئی ہے۔ حنزلہ کی لاش دیکھی گئی تو خون کے دھبوں کے ساتھ ساتھ پانی کے قطرے بھی موجود تھے۔ سر اور داڑھی کے بال پانی سے بھیگے ہوئے تھے، اور یوں اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سچا غلام جام شہادت نوش کر گیا۔ مدینہ منورہ میں حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جب بھی تذکرہ کیا جاتا تو غسیل الملائکہ کہا جاتا کہ وہ عظیم ایک رات کا دولہا جسے عرش پر فرشتوں نے غسل دیا، کیونکہ اس پر غسل جنابت فرض تھا، اور شوق شہادت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں غسل جنابت بھی نہ کر سکے، یاد ہی نہ رہا، اور ایسے ہی میدان کارزار میں تشریف لے آئے۔ اللہ رب العزت نے صلہ یہ عطا فرمایا کہ فرشتوں نے حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دیا۔ یہ ایک جان کیا ہے اگر ہوں کروڑوں، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہوں کروڑوں، تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں، تیرے نام پر
سب کو وارا کروں میں.